اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ سیاحت کے خواہش مند اماراتی شہریوں کے لیے خوشخبری۔ ابوظہبی میں ویزے کی تجدید کے لیے درکار میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کورونا کا PCR ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات شارجہ پولیس کی جانب سے ایک شہری کو اعزاز سے نوازا گیا۔ دبئی کی مساجد میں خواتین نمازیوں کے لیے ہالز دوبارہ سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اپنے گانوں کے ذریعے امن اور اتحاد کا پیغام پھیلانے والے 12 سالہ فلسطینی سے ملیے۔ امارات میں شاندار ایپ آ گئی۔ کسی مسافر کی فلائٹ منسوخ یا ملتوی ہو جائے تو اس ایپ سے اسے ایئر ٹکٹ کر دیں۔ ابوظہبی کے علاقے مصفا میں کئی ماہ سے پارکنگ گاڑیوں اور ٹرکوں کے مالکان کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ دبئی سوشل میڈیا پر لڑکی نے ملاقات کا پیغام دے کر لڑکے کو لوٹ لیا۔ عدالت نے گروہ کو قید کی سزا سنا دی۔ تفصیلات جاننے کے لیے یہ خبر سنیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امارات میں نیا ویزا حاصل کرنے والوں پر نئی شرط عائد ہو گئی۔ حکام نے آگاہ کر دیا۔ اماراتی ریاست ابوظہبی نے نیا رہائشی ویزا حاصل کرنے والوں یا پرانے ویزے کی مدت میں تجدید کروانے والوں پر ایک اہم شرط عائد کر دی ہے، جس کے مطابق ویزا اپلائی کرنے والوں کو میڈیکل ٹیسٹ کروانے سے پہلے کورونا PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ حاصل کرنا ہوگی۔ ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی سیاحا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ نئی شرط گزشتہ روز 7 جون سے لاگو کر دی گئی ہے۔ سیاحا کی ایمبولیٹری ہیلتھ کیئر سروسز کی جانب سے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ نیا ویزا حاصل کرنے یا پرانے ویزے کی تجدید کروانے کے خواہش مند افراد کو میڈیکل ٹیسٹ سے پہلے PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ کا رزلٹ الحسن ایپ پر 72 گھنٹوں کے اندر حاصل کرنا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات جانے کے منتظر شہریوں کے لیے بری خبر۔ بھارتی مسافروں کے امارات داخلے کی پابندی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایئر انڈیا کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھارت کے لیے پروازوں کی بندش میں 6 جولائی تک توسیع کرتی ہے۔ ایئر لائن کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سول ایویشن اتھارٹی نے سفری پابندی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ کمپنی کی جانب سے مسافروں کو اپنے ٹکٹ مستقبل کے لیے شیڈول کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل دبئی کی ایمریٹس ایئر نے اپنے بیان میں کہہ چکی ہے کہ دبئی سے بھارت کے لیے پروازیں 30 جون تک بند رہیں گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں بھی ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ حکام نے ہنگامی اقدامات اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈینگی بخار کی وبا پر کڑی نظر رکھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت کی جانب سے ڈاکٹروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈینگی بخار کو دوسرے بخار سے ہٹ کر مانیٹر کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ڈینگی کو ایک وبا سمجھا جائے اور اس کی اطلاع فوری طور پر وزارت کو دی جائے تاکہ اس کے سدباب کے لیے کام کیا جا سکے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات انسداد منی لانڈرنگ کی کوششوں کو مضبوط کرتا ہے۔ عالمی عظمت شیخ حمدان بن زاید ال نہیان الدفرہ ریجن میں حکمرانوں کے نمائندے اور ماحولیاتی ایجنسی ابوظہبی EAD کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے خطے میں مرجان کے سب سے بڑے بحالی باز آباد کاری منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس میں مزید بھی بہت کچھ شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات نے متفقہ ڈیٹا بیس میں ملکیت سے فائدہ مند ملکیت کی معلومات کے اندراج کے ذریعے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کو روک تھام کے لیے اپنی قومی کوششوں کو آگے بڑھایا ہے، جس میں اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک حوالے کا کام ہوگا، جس میں سیکیورٹی ایجنسیاں، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل ہیں جو مالی جرائم کی تفتیش میں مدد کرتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ قرآن اکیڈمی نے قرآن پاک کے مزید 17 نایاب نسخے اپنے مجموعے میں شامل کر لیے۔ شارجہ میں قرآن پاک اکیڈمی نے نایاب قرآنوں کے ساتھ ساتھ انتہائی قیمتی اسلامی نوادرات کے حصول کو کوشش کے طور پر قیمتی اور نایاب قدیم قرآنوں کا ایک نیا اور الگ مجموعہ پیش کیا ہے۔ اسلامی نوادرات اور قرآن کے نادر نسخے جمع کرنے کے یہ اقدامات شارجہ کے حکمران، سپریم کونسل رکن اور قرآن اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایت پر شارجہ اسلامک بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین اور وزیر صحت عبد الرحمان بن محمد الاویسی کے
تعاون کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کے ایئر لائنز نے برطانیہ کے فلائٹس بحال کر دیے۔ متحدہ عرب امارات کے ایمریٹ اور اتحاد آج سے لندن کے لیے فلائٹس بحال کر دیے، تاہم یہ وضاحت کی گئی ہے کہ برطانوی اور آئرش شہری ہی متحدہ عرب امارات سے سفر کر پائیں گے۔ اتحاد ایئر ویز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مسافر ملک پہنچنے پر 10 دنوں کے لیے قرنطین میں جائیں گے۔ برطانیہ نے مختلف فہرستیں بنائی ہیں جن میں سبز، امبر اور سرخ شامل ہیں۔ گرین ممالک کو جانے والے اور وہاں سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امبر فہرست میں شامل مسافروں کو ایئرپورٹ پر مختلف ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کے مسافروں کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ HBL PSL اور ٹک ٹاک کے درمیان پارٹنرشپ کا معاہدہ طے پا گیا۔ HBL PCL اور ٹک ٹاک کے درمیان پارٹنرشپ کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ HBL پاکستان سپر لیگ 6 اور ٹک ٹاک کے درمیان شراکت داری کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس شراکت داری کے تحت HBL PCL 6 کے مداح سوشل میڈیا کی ایپ ٹک ٹاک کے ذریعے ایسا کنٹینٹ تیار کر سکیں گے جسے دنیا بھر میں دیکھا جا سکے گا۔ HBL PCL کے بقیہ 20 میچز شیخ زاید کرکٹ اسٹیڈیم ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ نئے شیڈول کے مطابق ایونٹ کا مجموعی طور پر 15واں میچ 9 جون کو لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے مابین کھیلا جائے گا، جبکہ ٹورنامنٹ کا 34واں میچ اور فائنل 24 جون کو ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی دنیا کے بہترین 10 شہروں میں شامل جہاں آن لائن کام کیا جاتا ہے۔ دبئی کو دنیا کے ان 10 بہترین شہروں میں شامل کیا گیا ہے جہاں گھروں سے کام کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس فہرست میں امریکہ کے شہر میامی اور دنور شامل ہیں۔ اس فہرست کے مطابق دبئی چھٹی تیزی سے گھروں سے کام کرنے والا شہر بن گیا ہے۔ اس میں 3 میکسیکو کے شہر کانکون، پلایا ڈیل کا رامن اور طلاسیم اسپین کا شہر کینری آئیلینڈ میں ٹینیفائز اور امریکی میں میامی شامل ہیں۔ مارچ میں متحدہ عرب امارات نے اپنے سمندر پار موجود پروفیشنلز کو اجازت دی تھی کہ وہ گھروں سے کام کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گھر سے کام کرنے سے متعلق ویزا بھی جاری کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے منگل کے روز UAE بھر میں کورونا 2205 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2168 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ نئے کیسز 2,09,026 نئے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک UAE میں 51.4 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک UAE میں کورونا کے 5,87,244 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 5,66,677 افراد کورونا وائرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے اب تک 1,704 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں اس وقت کورونا کے 18,863 فعال کیسز ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔